ہلو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنی جو بیسک اکاؤنٹنگ کی سیریز تھی اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم IFRS کی طرف موو کریں گے۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ جو ڈفرینٹ اکاؤنٹس کون سے ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے، ان کو کون سی اسٹیٹمنٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ان کا نارمل بیلنس کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹ پے ایبل۔ اکاؤنٹ پے ایبل کی بات کرتے ہیں۔ اکاؤنٹ پے ایبل کیا چیز ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے کسی سے انوینٹری پرچیز کی ہے کریڈٹ کے اوپر، ہم نے اس کو پیسے پے کرنے ہیں ان فیوچر، تو ہمارے لیے انوینٹری ایسٹ ہے، لیکن جو ہم نے پے کرنے ہیں وہ ہمارے لیے لائبلٹی ہے۔ تو وہ لائبلٹی ہوگی، اس کو ہم کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کرنٹ لائبلٹی میں کلاسیفائی کریں گے، جبکہ اس کو ہم پلیس کریں گے بیلنس شیٹ میں۔ اور اگر ہم اکاؤنٹس پے ایبل کی نارمل بیلنس کی بات کریں تو اس کا نارمل بیلنس ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے۔ اب اکاؤنٹ پے ایبل کے اپوزٹ ہے اکاؤنٹ ریسیویبل۔ فار ایگزامپل ہم نے کسی کو سیل کی ہے کریڈٹ کے اوپر، تو جب ہم نے اس کو کریڈٹ کے اوپر سیل کیا ہے تو ہم نے اس سے پیسے ریسیو کرنے ہیں، تو ریسیو کرنے والے جو ہماری پیمنٹ ہوگی تو اس کو ہم بیلنس شیٹ کی ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے، اور بیلنس شیٹ پہ لکھیں گے، اور ڈیبٹ اس کا جو نارمل بیلنس ہے وہ ڈیبٹ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم موو کرتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لانگ ٹرم ایسٹس اور فکس ایسٹ ہوتے ہیں، ان کی ہم ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں۔ جو ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، جو ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن۔ جو اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا جو اکاؤنٹ ہے یہ کنٹرا اکاؤنٹ ہے بڑا، اس کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بیلنس شیٹ میں ڈیل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس بلڈنگ ہے اور اکوپمنٹ ہے تو ان کی الگ الگ سے ہمارے پاس ڈیپریسیشن چارج ہوں گی۔ اس کے بعد ہم اگر ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ایکسپینس جو کہ ہمارے بزنس میں ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس میں ڈیل کرتے ہیں، اور اس کا جو نارمل بیلنس ہوتا ہے ڈیبٹ ہوتا ہے۔ ایکسپینس کا نارمل بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے، ایسٹ کا نارمل بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے، لائبلٹی کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آگے موو کریں تو ہمارے پاس آتا ہے الاؤنسز فار ڈاؤٹ فل ڈیبٹس۔ جو الاؤنسز ہوتے ہیں اس کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے ہمارا پے ایبل ریسیویبلس تھا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاؤٹ فل ہے، مین کہ ہو سکتا ہے وہ بیڈ ڈیبٹس ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ جس سے ہم نے ریسیو کرنا ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے، وہ ہمیں پیسے نہ دے، تو اس کو بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم الاؤنس بنا لیتے ہیں۔ اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو امورٹائزیشن ایکسپینس۔ امورٹائزیشن ہوتی ہے، ہمارے پاس دو طرح کے ایسٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹینجیبل ایسٹ اور ایک ہوتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ۔ جو ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ہم ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں، جو انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ہم امورٹائزیشن چارج کرتے ہیں۔ اس کی بیسک اور فردر کلاسیفیکیشن آگے ہم اس کی پڑھیں گے تو ہم اس کے اوپر ان ڈیٹیل اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر ہم آگے موو کریں تو ہمارے پاس ایکسپینسز کی ایک اور کیٹیگری آتی ہے جس میں بیڈ ڈیبٹ ایکسپینس لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس آپریٹنگ ایکسپینس ہیں، انہیں بھی ہم انکم سٹیٹمنٹ میں چارج کرتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس ہیں بانڈ پے ایبل۔ بانڈ پے ایبل ہوتا ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم لائبلٹی۔ لانگ ٹرم لائبلٹی بانڈ پیبل کیا ہوتا ہے کہ ہم بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، کسی بھی ادارے سے فنڈنگ لے لیتے ہیں، ان سے ہم بانڈ لکھوا لیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے ٹرمز بعد، اتنے دنوں بعد، اس ٹائم کے بعد ہم آپ کو پے کریں گے۔ تو جب ہم ان کو پے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جب ہم نے ان کو پے کرنا ہے تو ہماری یہ لائبلٹی ہے، اور جب ہم نے ان کو کچھ سالوں بعد پے کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے لانگ ٹرم لائبلٹی ہے۔ اور آگے ہم موو کریں تو ہمارے پاس ایک اور انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے بلڈنگ، جو کہ ہمارے پاس ہے فکس ایسٹ، جسے ہم پلانٹ ایسٹ کہہ رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم بیلنس شیٹ میں ڈیل کرتے ہیں، اس کا نارمل بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے۔ تو بیسک رول ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے اور ڈیبٹ ہوتا ہے، جو لائبلٹیز ہوتے ہیں ان کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے۔ اب ہم کیش کی طرف موو کرتے ہیں تو کیش ہمارا کرنٹ ایسٹس ہے، اس کا بیلنس شیٹ میں ہم ڈیل کرتے ہیں، اس کا نارمل بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے۔ کامن سٹاک کی بات کریں تو کامن سٹاک ہمارے پاس شیئر ہولڈر ایکویٹی ہے، اس کا بیلنس شیٹ میں ہم ڈیل کرتے ہیں اور نارمل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے۔ ایکویٹی کا بھی ہمارا نارمل بیلنس جو ہوگا وہ کریڈٹ ہوگا۔ ایکویٹی کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کا نارمل بیلنس کریڈٹ ہوگا۔
کاپی رائٹ ہے. کاپی رائٹ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹینجیبل ایسٹس ہے. انٹینجیبل ایسٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی فزیکل پریزنس نہیں ہوتی لیکن ان کو پھر بھی ہم بیلنس شیٹ میں ڈیل کرتے ہیں, تو ان کا بھی وہ بھی ہمارا ایسٹ ہی ہے, تو نارمل بیلنس ڈیبٹ ہوگا. آگے ہم چلتے ہیں تو کاسٹ آف گڈ کی بات کرتے ہیں. کاسٹ آف گڈ کیا ہوتی ہے؟ کاسٹ آف گڈ ایسے سمجھے جو ہماری ڈائریکٹ ایکسپینس ہے, سیل کا ڈائریکٹ ایکسپینس جس کے بنا سیل نہیں ہو سکتی, تو اس کو ہم کاسٹ آف گڈ میں ڈیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے انوینٹری پرچیز کی, انوینٹری پرچیز کر کے ہمارے گوڈاؤن تک لانے تک جتنے ایکسپینس ہوئے وہ بھی کاسٹ آف گڈ میں جائیں گے. تو اس طرح جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ایکسپینس ہوتے ہیں ہماری سیل کے اوپر, تو اس کو ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. ڈیپٹ انسٹرومنٹ بھی کرنٹ ایسٹ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں, جس طرح ہم نے کسی کمپنی سے میں نے پہلے بات کی تھی لانگ ٹرم ڈیپٹ کی, لانگ ٹرم لائبلٹی کی, کہ ہم نے لوگوں سے پیمنٹ لی ہوئی ہے اور ان سے بانڈ لکھوایا ہو کہ ہم آپ کو کچھ ٹائم کے بعد پے کریں گے. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھی کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو جو ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, ہمارا ایسٹ ہوتی ہے. اس طرح ڈیپریسیشن ایکسپینس کے بارے میں بھی ہماری پہلے بات ہو گئی ہے, اور ڈیپریسیشن ایکسپینس کے بارے میں بات ہو گئی ہے. ڈسکاؤنٹ آن بانڈ پیبل, یہ بھی کنٹرا ایسٹ کنٹرا لائبلٹی اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس میں ہم جو ہمارا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں اور اس کو ہم جب پے کرنا ہوتا ہے تو پے کرتے ہیں. ڈیویڈنڈس ہے, ریٹین ارننگ کا ایک آئٹم ہے اپنا. ڈیویڈنڈس پیبل ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹی ہوتی ہے. جب ہم لائبلٹی کریٹ کرتے ہیں تو ڈیویڈنڈ پیبل میں ہوتا ہے, جب ہم پے کر دیتے ہیں تو پھر ڈیویڈنڈ پے ریٹین ارننگ میں جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا اکوپمنٹ آتا ہے, یہ بھی ہمارا پلانٹ ایسڈ ہے. فریٹ آؤٹ ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے. گین آن ڈسپوزل یہ ہماری ادر کمپریہنسو انکم میں ڈیل ہوتی ہے. اس طرح گڈ ول ہے, گڈ ول بھی ہمارا انٹینجیبل ایسٹ ہے. فردر موو کرتے ہیں. انکم سمری اکاؤنٹ ہم ٹیمپریری مینٹین کرتے ہیں. اس کے بعد یہ انکم ٹیکس ایکسپینس, ٹیکس پیبلز, یہ سارے ہمارے ایکسپینس کی نیچرز کے آ گئے ہیں. انٹرسٹ ایکسپینس, انٹرسٹ پیبل, انٹرسٹ ریسیویبل, انٹرسٹ ریونیو, انوینٹری, یہ بیسک چیزیں ہیں جس کو آپ کو خود انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوگی. یہ صرف کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ہم اس کو کلاسیفیکیشن کیا کرتے ہیں, اس کا نارمل بیلنس کیا ہوتا ہے. پھر ایل کیٹیگری میں لینڈ ہے. اس نے بیسیکلی جو بھی ہمارے وہ تھے نا, ہمارے جتنے بھی بیلنس شیٹ کے آئٹمز ہیں ان کو الفابیٹیکلی ارینج کیا ہوا ہے. جو ایل میں ہمارے پاس لینڈ ہے, لاس آن ڈسپوزل ہے, ایم میں مینٹیننس اینڈ ریپیئر ہے, ایل میں نوٹ پیبل ہے, او میں اونر کیپٹل, اونر ڈرائنگ ہے. اونر ڈرائنگ ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ اونر بزنس میں سے جو پیسہ لے کر جاتا ہے اسے ہم ڈرائنگ کہتے ہیں. مین کہ اگر وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے بزنس سے پیسہ لے کر جاتا ہے تو وہ ڈرائنگ ہوتا ہے. اور اگر جو اونر ہے وہ اپنے پیمنٹ میں سے بزنس کا کوئی ایکسپینس پے کرتا ہے تو اسے بھی ہم ڈرائنگ میں ڈیل کرتے ہیں, اور لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے. اسی طرح پی میں پیٹنٹ ہے, پیڈ ان کیپٹل ان ایکسس سپر پریفر اسٹاک پریمیم, اور آر میں رینٹ ایکسپینس ریٹین ارننگ, ایکس میں سیلریز کے ریلیٹڈ, سیلز کے ریلیٹڈ, اسٹاک کے ریلیٹڈ, سپلائز کے ریلیٹڈ جو بھی ایکسپینس ہو. ٹی میں ٹیری اسٹاک ہے. یو میں ان ارنڈ ریونیو ہے. تو یہ ہمارے جو بیسکس ہیں نا, کلاسیفیکیشن کہہ لیں اور چارٹ آف اکاؤنٹس کہہ لیں, تو بیسک ہماری یہ ہے. جس کمپنی کے چارٹ آف اکاؤنٹس اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بیلنس شیٹ بناتے ہوئے زیادہ ایشو نہیں ہوتے. اس کی بیلنس شیٹ آٹومیٹیکلی کلاسیفائڈ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ کی فارم میں ہمیں ملتی ہے. جبکہ اگر ہمارے پاس یہ جو چارٹ آف اکاؤنٹ ہے یہ بھی اگر صحیح طریقے سے ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم بیلنس شیٹ بناتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتی ہے. ہمیں بہت سارے مین کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد ہم بیلنس شیٹ تک پہنچتے ہیں. تو آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے ہم جو ویڈیو ڈسکس کریں گے اس کے ہم اکاؤنٹنگ پرنسپل اور ایزمپشن اور میتھڈ ڈسکس کریں گے کہ اکاؤنٹنگ کے کون سے پرنسپل ہیں جس کی بیس پہ ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں. ہم اکاؤنٹنگ میں بہت ساری چیزیں ازیوم کر رہے ہوتے ہیں, تو کون سی ازمپشن ہے پر
اور کون سے اکاؤنٹنگ کے میتھڈ ہیں جو ہم اپنی فردر اکاؤنٹنگ میں یوز کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ. جزاک اللہ.